اچھا، جو چیزیں محال ہیں، آگے سنیں، جو چیزیں محال ہیں اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یعنی محال اس چیز کو کہتے ہیں جو ممکن کے جو مطلب نہ ہو سکے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب کسی کے دماغ میں یہ آئے اللہ جب سب چیز پر قادر ہے تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایک اور خدا بنا دے۔ قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، ہر چیز کی طاقت اور قوت اس کو ہے، تو جب ہر چیز پر قادر ہے تو کسی کے دماغ میں یہ آ جائے کہ قادر ہے تو قدرت یہ بھی تو ہے، اور کامل قدرت، پوری قدرت، تو پوری قدرت میں تو یہ بھی آ رہا ہے نا کہ اللہ ایک اور اللہ بنا دے، خدا ایک اور خدا بنا دے، تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے محال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جتنی چیزیں محال ہیں وہ تحت قدرت نہیں ہیں، یعنی کہ ایک اور خدا بنانا یہ محال ہے، تو یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے۔ بات سمجھ ہے؟ باہر کا مطلب یہ نہیں کمزور ہے اللہ معاذ اللہ، مطلب یہ کہ یہ محال چیزیں، جیسے محال میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ سب عیب ہے، اور یہ بندوں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے ممکن ہے، ہم کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہے جو چیزیں محال ہوتی ہیں یا عیب ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے۔ ایسے ہی فنا ہمارے اور آپ کے لیے ہے، مخلوق کے لیے، جو چیزیں بعد میں پیدا ہوئی وہ فنا ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہی نہیں ہوا تو فنا کیا ہوگا؟ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے اور قادر قدرت میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ فنا ہو جائے، فنا ہونا بھی قدرت ہے۔ اگر ہم مر رہے ہیں، ہم فنا ہو رہے ہیں، تو ہماری طاقت ہے کہ ہم فنا ہو رہے ہیں، اور اگر اللہ نہ فنا ہو معاذ اللہ تو اس کی طاقت معاذ اللہ کمزور ہو گئی۔ تو یہ کسی کے دماغ میں اگر بات آ جائے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہی لفظ محال کا استعمال کرنا پڑے گا کہ جتنی چیزیں محال ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں، یعنی محال چیزیں اللہ کی قبضۂ قدرت سے باہر ہیں، کیونکہ وہ خدا ایک خدا، وہ خدا دوسرا خدا بنائے گا ہی نہیں، بنائے کیونکہ یہ محال ہے۔ اللہ کے لیے فنا ہے ہی نہیں کیونکہ یہ محال ہے۔ تو وہی چیز ہے یہ کہ یہ چیزیں محال ہیں، اور محال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدرت میں شامل نہیں ہے۔ ہر مقدور کے لیے ضرور نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ جو چیزیں ممکن ہیں یعنی دنیا میں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ یہ تو ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ممکن ہوتی ہیں مگر دنیا میں نہیں ہیں، ممکن ہوتی ہیں مگر دنیا میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ممکنات جتنی چیزیں ہیں وہ سب بنائے گا، سب اس کی قدرت کے نیچے شامل ہیں، لیکن جو چیزیں محال ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں شامل نہیں ہیں۔ اس لیے کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتا ہے، تو معاذ اللہ اس کا دماغ بھٹکا ہوا ہے۔ یہی تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو پوچھا گیا تمہارا عقیدہ یہ گندا ہے، یہ کیسے لکھ دیے تم خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ قرآن میں موجود ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے تو جھوٹ پر بھی قادر ہے معاذ اللہ۔ اگر ہم جھوٹ بولیں اللہ نہ بولے تو ہم اللہ سے زیادہ طاقت والے ہو گئے معاذ اللہ، اس لیے اللہ قادر ہے، بولتا نہیں، ایسا وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اسی لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں، اسی لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں، اور بھی بہت سارے وجہ ہیں۔ تو انہوں نے لکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور ہم نے اہل سنت و جماعت ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں عیب ہیں، اور عیب اللہ کے لیے محال ہے، اور اللہ کے لیے محال ہے تو بولے گا ہی نہیں، اور اس کی قدرت میں شامل ہی نہیں۔ اب تمہارا یہ کہنا کہ ہماری طاقت بڑھ جائے گی اگر ہم بولے اللہ نہ بولے تو، اور اللہ کی طاقت کم ہو جائے گی، تو میاں اس کا الٹا سمجھو، یہ تم غلط سمجھ لیے۔ اگر اس کو ایسے سمجھتے کہ جھوٹ میں یہ پاور اور طاقت نہیں کہ اللہ کی قدرت کو آئے، یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ میں قدرت نہیں معاذ اللہ؟ یہ کہو تم کہ جھوٹ، عیب، غیبت، چغلی، یہ تمام برائیاں جو ہیں ان کے اندر یہ پاور نہیں کہ اللہ کی قدرت میں آئے، ان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اللہ کی قدرت میں آئے۔ تو عیب جو ہے ہم کرتے ہیں، بندے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، کوئی اور جلا مار نہیں سکتا۔ تمام ممکنات پہ اللہ قادر ہے، محال چیزیں اللہ
کی قدرت میں شامل نہیں ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یا خدا کو ایک اور خدا بنانا معاذ اللہ، یا خدا کا فنا یعنی انتقال، یہ تمام چیزیں محال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا صفات کو شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق بخشے۔